السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حضرات اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان، اس کا کرم ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک موت تک ہم سب کو ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بروز محشر ہم سب کو مومنین کا ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور یہ سلسلہ جناب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر خاتم النبیین سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کی آخری کڑی اللہ تبارک و تعالی نے ختم فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی بھی نبی دنیا میں نبوت اور رسالت کی حیثیت سے نہیں آئے گا۔ آپ کی یہ امت آخری امت ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس نازل فرما کر اس امت کے لیے یہ بتلا دیا کہ تمہارے لیے راہ ہدایت اسی میں ہے کہ تم قرآن مقدس سے رجوع کرو۔ جب بھی کوئی معاملہ ہو، جب بھی کوئی بھی چیز، کوئی بھی موقع ہو، تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرو۔ اسی سلسلے میں ایک سورت چل رہی تھی کئی ہفتوں سے، سورہ نبا جس کا نام ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتیں گنوائیں اور بتلائیں اپنے بندوں کو کہ ہم نے تمہارے واسطے رات بنایا، دن بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، اور تمہارے واسطے نہ جانے کیا کیا نعمتیں، ہم نے بہت ساری نعمتیں تمہارے واسطے پیدا فرمائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تعارف کرایا اپنے نافرمان بندوں کے لیے جو ان کی سزا ہے اس کا، اور کیا فرمایا؟ ان جہنم کانت مرصادا، کہ دوزخ ہے ان لوگوں کے لیے جو حد سے زیادہ بڑھ جائیں، للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، جو شرارتی ہوں، شرارت میں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جو اللہ کے ذات کا، اس کی صفات کا انکار کر بیٹھیں، جو خدائے وحدہ لا شریک کا انکار کر بیٹھیں یا اس کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کریں۔ فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، تو پھر دوزخ اس کے گھات میں لگا ہوا ہے، اس کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے۔ اور پھر چونکہ جزا جو ہے وہ برائے تکمیل سزا ہے، جس طرح مجرموں کو سزا ملتی ہے، جس طرح دنیا کا بھی یہی اصول ہے کہ جس طرح فیل ہونے والے طالب علم کو، طلباء کو سزا ملتی ہے کہ وہ اسی
کلاس میں بھٹکتا پھرتا ہے، اسی کلاس میں وہ دوبارہ پڑھتا ہے، یا پھر اس کو اسکول سے یا مدارس سے خارج کر دیا جاتا ہے اس کے جرائم کی بنا پر، اس کی شرارتوں کی بنا پر، ٹھیک اسی طرح اللہ کا یہ دستور ہے کہ جو لوگ جرم عظیم کر کے جائیں گے دنیا سے، اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے اور رب چاہی زندگی پر من چاہی زندگی کو ترجیح دیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان جہنم کانت مرصادا، پھر اس کے واسطے جہنم اس کی گھات میں ہے۔ لہذا جس طرح مجرمین کو سزا ملے گی اسی طرح متقین کو جزا ملے گی۔ جو ابھی ہم نے آیتیں پڑھی ان للمتقین مفازا، جہاں تک یہ فرمایا کہ جہنم مجرمین کی گھات میں ہے، جہنم کافرین کی گھات میں ہے، جہنم ٹوہ میں لگا ہے مشرکین کے، جہنم انتظار کر رہا ہے ان لوگوں کا جو حد سے زیادہ گزرنے والے ہیں، حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ لہذا اسی طرح فرمایا ان للمتقین مفازا، کامیابی ہے متقیوں کے واسطے۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ تھوڑی سی مختصر سا تعارف اس کامیابی کا اللہ نے کرایا، کیا؟ حدائق، ان کے واسطے باغات ہیں، وَأَعْنَابًا، انگور کے باغات، حدائق وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا۔ اور تم اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، جس طرح تم دنیاوی معاملات میں اور دنیاوی کاروبار میں تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر تم چلو گے، خواہ تمہارا گھاٹا ہی کیوں نہ ہو، اور حقیقت تو یہ ہے، علماء فرماتے ہیں اور جو تجربے کار اللہ کے نیک بندے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، رسول اللہ کے طریقے پر چلتے ہوئے معاملات کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کبھی بھی وہ گھاٹا نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو کیا حیات فانی کو حیات باقی پر ترجیح دیتے ہو، اس زندگی کو جو ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے، اس زندگی پر تم ایسی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جو فنا ہونے والی ہے اور جس کی فنائیت کبھی ہمیں اس وقت معلوم نہیں۔ لہذا تم ایسا نہ کرو، جن کاروبار میں، جن معاملات میں تم بے ایمانی سے کام لیتے ہو، ایسا اگر تم نہیں کرو گے اور اس سے تم بچو گے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ایسے باغات تمہارے واسطے تیار ہیں جن کو کبھی فنا نہیں، ہمیشگی کے باغات۔ اور کیا ہیں؟ وحدائق واعنابا، پھر فرمایا وکواعب اترابا، اور ناجائز غیر محرموں پر تم اپنی نگاہوں کو نہ ڈالو، تم اپنی نظروں کو غیر محرم لڑکیوں پر تم نہ لگاؤ، تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ اگر تم یہاں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو گے، کیا فرمایا؟ وکواعب اترابا، نوجوان دوشیزائیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، اور مشروب ایسے جام جو لبریز ہیں، ایسے گلاس، ایسے برتن جو لبریز ہیں تمہارے واسطے بھرے ہوئے ہیں۔ وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، اور فرمایا کہ اس جنت کا حال یہ ہوگا اور متقین کا ٹھکانہ جو ہوگا اس کا حال یہ ہوگا، لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ ہی وہ کوئی ناگوار چیز، ناگوار کوئی بات اس میں سنیں گے اور نہ ہی کوئی جھوٹ بات اس میں سنیں گے، کوئی غلط بات سنیں گے، نہ کوئی فحش بات سنیں گے، غرض کہ وہ ہر چیز سے پاک ہوں گے۔ تو یہ تو ہے ان کے آخرت کی کامیابی۔ اور پھر یہ کامیابی ملی کس سے؟ اللہ نے فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا، اے قرآن پڑھنے والے، اے مخاطب، یہ بدلہ ہے تیرے پروردگار کی جانب سے، جزاء من ربک، یہ بدلہ ہے تیرے پالنے والے کی جانب سے، یہ بدلہ ہے تیرے پیدا کرنے والے کی جانب سے، عطاء حسابا، اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ رب السماوات والارض، وہ پروردگار جو زمین اور آسمان، زمینوں کا بھی اور آسمانوں کا بھی نگہبان ہے، یہ اس کی جانب سے ہے۔ تو یہ تو آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اور دنیا کی نعمتیں جو متقین ہوتے ہیں، دنیا کی کیا نعمتیں ہیں؟ میں چند واقعات کے ذریعے اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی کیا کیا نعمتیں دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے ایک وکیل کا، جس کو عموماً بیان کیا کرتے تھے حضرت مولانا حافظ و پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ عموماً بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک وکیل صاحب تھے، تو وہ وکالت کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وکالت کا جو پیشہ ہوتا ہے اس میں کس قدر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یہ ہم اور آپ
سب جانتے ہیں. کسی شاعر نے کہا کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. چنانچہ وہ وکیل صاحب وکالت کرتے، بہت زیادہ نفع کماتے تھے، اور اللہ نے ان کو ذہن دیا تھا، کبھی کوئی مقدمہ نہیں ہارتے تھے. جو مقدمہ بھی ان کے پاس آتا وہ اس کو جیت جاتے. بہت بھیڑ لگی رہتی. ایک مرتبہ ان کا سامنا کسی اللہ والے سے ہوا، اور انہوں نے اللہ والے سے بیعت کی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو ایک مجبوری ہے، وہ کیا کہ میں پیشہ کرتا ہوں وکالت کا، اور اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو بزرگ وہ اللہ والے جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو یہی سکھاتا ہوں کہ آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دو، دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دو، اگرچہ نقصان ہی کیوں نہ ہو. یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی. اور پھر کیا کیا کہ انہوں نے توبہ کر لی جھوٹ سے، اور پھر وہ پیشہ وہ اختیار کرتے رہے. جب بھی کوئی شخص آتا ان کے پاس مقدمہ لے کر، وہ اس سے کہتے کہ بھائی یہ اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں ہے، کوئی غلط بات تو نہیں ہے، دیکھو بھائی میں پیروی تو کروں گا لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اب تو بھائی لوگ کہتے کہ بھئی ہاں ہم تو ایک دم سچا، ہمارا واقعہ ایک دم سچ ہے، ہم بالکل گناہوں سے پاک ہیں، ہمارا کوئی جرم نہیں ہے. کہتے کہ اگر ہمیں دوران پیروی اگر یہ پتہ چل گیا کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ غلط ہیں، تو میں بیچ ہی میں پیروی چھوڑ دوں گا. تو بھائی سب لوگ ڈرتے تھے، اس کے پاس کوئی آتا ہی نہیں تھا. آخر کار 1-2 سال اس طرح گزرے کہ وہ وکیل صاحب بالکل کمزور ہو گئے، وہ 1 روپیہ بھی ان کے پاس نہیں. مفلسی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے بھی ہیں. جو اللہ کے نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں پھر ان کی آزمائشیں بہت ہوا کرتی ہیں. چنانچہ اللہ نے انہیں آزمایا، 1 روپیہ بھی نہیں، لیکن انہوں نے جھوٹ بولنا نہیں، وہ سچ بولنا نہیں چھوڑا. آخر کار یہ ہوتا گیا، فاقے کی نوبت آ گئی. رفتہ 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 چلتے چلتے کچھ واقعات آئے. ایک مقدمہ آیا جو حق پہ تھا، تو اس نے یہی بات کہی کہ بھائی میں حق پہ ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہی شرط انہوں نے لگائی. خیر وہ شخص آیا اور اس نے اپنا مقدمہ دیا. یہ اپنے ذہنیت کے اعتبار سے وہ مقدمہ جیت گئے. رفتہ رفتہ دھیرے 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 یہ بات پھیل گئی پوری کچہری میں کہ بھائی فلاں صاحب کوئی جھوٹا مقدمہ، کوئی غلط مقدمہ نہیں لیتے ہیں. اور پھر یہ بات ججز کے درمیان بھی پھیل گئی. اور پھر آخر کار ایک وقت آیا کہ لوگ ان کے پاس قطاراً در قطار لوگ آنے لگے، بھیڑ جمع ہونے لگی. اور آخر کار بہت زیادہ اللہ نے ان کو نوازا بھی. اور اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا جب اوپر سے یہ آدیش آیا، یہ حکم آیا کہ بھائی اب جو پرانے وکیل ہیں، جو تجربے کار ہیں، ان کا عہدہ بڑھایا جائے اور انہیں جج کا عہدہ دیا جائے. چنانچہ لوگوں کی نظر ان پر ہوئی اور انہیں جج بنا دیا. یہ کیا ہے؟ ان للمتقین مفازا. اللہ کے واسطے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولتے رہے، اللہ نے انہیں کامیابی دنیا ہی میں دے دی. عموماً علماء کرام کا اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے ہر عمل میں تقوی کو اختیار کرتے تھے. چنانچہ حضرت عمر رضی تقوی ہے کیا؟ تقوی کی تعریف کیا؟ تقوی کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں تقوی وہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، ہم گناہوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق، ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلائیں. یہی تقوی ہے. ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہماری عبادت اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو. ہم معاملات کر رہے ہیں، ہمارے معاملات اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو. ہمارا معاشرہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو. ہم گھر میں رہتے ہیں، اللہ کے طریقے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اسی کا نام تقوی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے تقوی کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس میں کانٹے بھی ہوں، جس میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں. کہنے لگے کیسے گزرتے ہیں؟ کہنے لگے میں اپنے دامن کو بہت بچا کر کے گزرتا ہوں، دامن کو سمیٹ کر کے گزرتا ہوں، کہیں کوئی کانٹا ہمیں چبھ نہ جائے.
فرمایا کہ تقویٰ یہی ہے کہ تم دنیاوی زندگی میں دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے اسی طرح بچائیں جس طرح کانٹوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے متقی صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تھے، اور اللہ نے فرمایا بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، مومنوں تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ سورہ نساء ایسی صورت ہے کہ جس میں کئی مرتبہ اللہ نے تقوی کی ترغیب دی۔ حکمت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ عموماً سورہ نساء میں معاشرات کا تذکرہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح رہیں، اور معاشرہ بغیر تقوی کے درست ہو ہی نہیں سکتا، معاشرہ بغیر تقوی کے درست ہو ہی نہیں سکتا۔ میاں بیوی آپس میں رہ رہے ہیں تو تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، بیوی شوہر کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، شوہر بیوی کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، تب جا کر کے آپس کی جو زندگی ہوگی وہ حسین گزرے گی۔ چنانچہ تقوی والے تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ان کے کپڑے کی دکان تھی، کس چیز کی؟ کپڑے کی دکان، تو ایک تھان تھا اس میں جو تھوڑا سا کمزور تھا، کہیں سے پھٹا ہوا تھا، تو حضرت کو کہیں جانا تھا تو انہوں نے اپنے خادم سے کہہ دیا کہ بھائی ایسا کرنا کہ جب کوئی گراہک آئے تو اس کو بتا دینا کہ یہاں پر کمزوری ہے، اس تھان میں یہ کمی ہے، بتا کر کے پھر اس کو بیچنا۔ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ اگر تھوڑا سا نگاہ جس کی کمزور ہے، کوئی بوڑھا آ گیا، اس کو وہی تھما دیں گے جو کمزور ہو، یا عموماً کیا ہوتا ہے اس کو بتا دیں گے اگر جاننے والا نہیں، ارے بھائی یہ ڈیمیج ہے، یہ فیشن چل رہا ہے، فلاں ہیرو فلاں فلم میں پہن کے آیا، تم نے دیکھا نہیں، اسے خرید لیجئے بھائی، یہ فیشن ہے، فیشن کے نام پہ اسے بیچ دیتے ہیں۔ ہم ذرہ برابر نہیں سوچتے کہ جس معاملے میں، جس کاروبار میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اس ذرا سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے پوری روزی ہماری حرام ہو گئی، اور یہ حرام روزی ہم جو اپنے بچوں کو کھلائیں گے، اپنی بیوی کو کھلائیں گے، یہ بیوی اور بچے ہمارے لیے کال بنیں گے، ہمارے لیے وبال جان بنیں گے، یہاں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک بزرگ نے یہ فرمایا بھی کہ بھائی دیکھا کہ ایک شخص جو کہ مسجد میں شرارت کر رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ یہ شخص شرارت نہیں کر رہا ہے، اس نے کوئی حرام غذا کھائی ہے جو اس کے پیٹ میں گئی وہ غذا، اور وہ اسے حرام کاری کرنے پر آمادہ کر رہی۔ میں کسی وقت انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ حلال روزی کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، اور حرام روزی اور اس کے نقصانات کیا ہیں، میں ضرور اس پہ بحث کسی دن بات کروں گا۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے، میں اس واقعے کو بھی پورا نہیں کر سکتا، آخر کار میں مختصراً یہ بتا رہا ہوں کہ اس شخص نے، یعنی حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس خادم نے اس کپڑے کے تھان کو بیچ دیا، اور وہ بتانا بھول گیا۔ جب حضرت تشریف لائے، کہا وہ تھان کہاں گیا؟ کہنے لگا میں نے بیچ دیا۔ فرمایا کہ تم نے اس کو اس کی کمی بتلائی تھی گراہک کو؟ کہنے لگا حضرت میں تو بتلانا بھول گیا۔ کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ غرض جتنی قیمت تھی وہ سب کے سب اللہ کے راہ میں صدقہ کر دی۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا معاملہ، اور یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی زندگی، تب جا کر کے زندگی آسان بنتی ہے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اس کو چمکاتے ہیں۔ جب تقوی آتا ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تقوی سے کوسوں دور رکھا، اور دنیاوی زندگی ہی میں ہوشیاری کو ہم نے ہوشیاری سمجھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی مرضی کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں، پھر نماز ہوگی۔